بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مقصد انسانیت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر اس کو اور سادہ کر دیں کہ وہ کون سے نیک مقاصد تھے جس کو انسان نے کرنا تھا اور اس کے بدلے میں جنت جیسا انعام ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ مقصد انسانیت کو سمجھانے کے لیے میں دنیا کو تقسیم کو دو درجوں میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 مادی دنیا، نمبر 2 روحانی دنیا۔ مادی دنیا ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے جبکہ دوسری طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ ایک طرف ناکامی ہی ناکامی ہے جبکہ دوسری طرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ مادی دنیا میں مال و زر، عورتیں، عالیشان محلات، بہترین سواری کی دوڑ میں جو اس راستے کی طرف چل پڑتا ہے اس کی روحانی دنیا دب کر رہ جاتی ہے۔ جو مادی دنیا کی طرف دوڑتا چلا جائے گا اس کی بے سکونی، بے قراری، بے چینی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے نکلے گا تو وہ شراب اور دیگر نشہ آور دوائیوں کا استعمال شروع کر دے گا۔ دل اور دماغ کے سوچنے کی صلاحیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بجائے گنہگار دوستوں کی محفل میں چلا جائے گا۔ سیاہ بادلوں کا خوفناک منظر میں گم ہو جائے گا۔ پیدا کرنے والے اللہ کو بھول جائے گا۔ دنیا کے بنائے ہوئے بت پر سوچ ٹھہر جائے گی۔ سچ کی دنیا میں اس سے دور جائے گی۔ بے ایمانی، دھوکہ دہی کو کامیاب دنیا تصور کرنے لگے گا۔ کھرا اور کھوٹا کی پہچان دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ حقیقت کی دنیا جس کی نشاندہی قرآن نے بتائی ہے سے محروم ہو جائے گا۔ کفر والی زندگی غالب آ جائے گی۔ اتنے میں موت کی گھنٹی بج جائے گی۔ انتہائی خوفناک زندگی شروع ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد قیامت کے روز ان مجرموں کو کیا سزا دی جائے گی؟ سورۃ فرقان میں یہ آتا ہے ترجمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو، ہم نے اس شخص کے لیے تیار کی ہے بھڑکتی آگ۔ جب وہ مجرموں کو دیکھے گی بہت ہی دور جگہ سے تو سنیں گے اس کی سخت غسیلی آواز اور چلانا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہ پکاریں گے موت کو، بلکہ تم پکارو کئی موتوں کو۔ اسی طرح سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں سے اوپر کھولتا ہوا پانی، پگھلا دیا جائے گا اس کے سب سے کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، کھالیں بھی۔ ان کو مارنے کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ یہ وہ نکلے اس آگ سے یعنی غم سے تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا تم چکھو عذاب جلانے والا۔ اب تم جتنی مرضی فریاد کرو، اب آپ کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اب بیٹا آتا ہے اب روحانی دنیا کیا ہے؟ جو شخص روحانی دنیا کی تلاش میں چل پڑتا ہے وہ صحیح مقصد حیات کو پا لیتا ہے۔ اس کی وسعت نظر بن جاتی ہے، اس کا دل دماغ پاک صاف آئینہ کی طرح بن جاتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور روشنی کی شمع ہدایت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ بیجا تنقید سے پرہیز کرتا ہے، بیجا چلاکی اور ہوشیاری سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی نیت میں اخلاص جیسی خوبی کا اثر زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ جب وہ مخلص اور اللہ تعالیٰ پر یقین
والا بندہ بن جاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. لوگوں کی اس نظر میں عزت اور احترام بڑھ جاتی ہے. لوگ اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی خوبصورت ناموں سے یاد رکھتے ہیں اور خود بخود اس کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یاد رکھتے ہیں اور اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہوتا جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں میرا دوست ہے, ساری دنیا میں اس کا نام روشن کر دو تاکہ لوگ اس کا عزت و احترام کریں. اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو کفار مکہ کے سرکردہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو متنفر کرنے اور فساد پیدا کرنے کا شاندار موقع مل گیا. کیونکہ دل و دماغ محدود تھا, اتنے میں تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی سیر کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. یہی بات کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی, انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ بات عام انسان کی ہے تو ناممکن ہے, ایسا ہی ہو نہیں سکتا. پھر وہ خوش ہو گئے کہ کم اب بات بن جائے گی. انہوں نے بتایا کہ یہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے. فوراً بولے اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے, یہ ہر چیز ممکن ہے. اب غور کریں, جو کفار مکہ کے پڑھے لکھے بڑی بڑی محفل میں مشورہ دینے والے ابو جہل ابو لہب جیسے تنگ نظر ایمان نصیب نہ ہوا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے بازی لے گئے. یہ تھی وسعت نظر, اپنی سوچ کو مثبت لانے والے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, ان میں سے کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ایک خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے. ان آیات کے ترجمہ کے ہم کرتے ہیں, سوچتے غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. مثال اس نور کی یہ ہے کہ ایک روشن طاق ہے اور اس طاق میں ایک چراغ ہے. وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہے اور وہ چراغ ایک ستارہ چمکتا ہوا, اور چراغ جلایا جاتا ہے زیتون سے جو بہت شفاف ہے اور مبارک ہے. قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے بغیر آگ کے چھوئے ہوئے. نورن علی نور ہے, ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی اپنے نور کی طرف جیسے وہ چاہتا ہے. اور یہ قندیلیں یعنی قرآن کا نور ان کے گھروں میں موجود ہے. وہ اللہ کا حکم ادا لاتے ہیں, اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں. ان گھروں میں شاندار اوقات صبح کا اور شام کا ہے. نہیں غافل کرتی انہیں تجارت نہ خرید و فروخت. اللہ کے ذکر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, قیامت سے, جس الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. اتنی بڑی ہولناکی ہوگی. یہ نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے بہترین. یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوگا. اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. مفسرین نے اس مثال کو سمجھانے کے لیے کہ نور ہدایت کن لوگوں کو جلدی نصیب ہو جاتی ہے, اس نور کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 روشن طاق, نمبر 2 چراغ ہے, تیسرا شیشے کی قندیل ہے, چوتھا زیتون کا تیل جو بہت ہی صاف اور شفاف ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے, دوسرا اس جسم کے اندر سینہ ہے, تیسرا یعنی سینے کے اندر دل ہے, چوتھا دل کے اندر نور الہی ہے یعنی پاک روح ہے.
اب یہ نور الہی کا کنیکشن کس طرح انسانوں کے ساتھ ملتا ہے؟ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نور اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کو نبی واز کرے تذکرہ وحدت کا تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کا تیل لگایا جاتا ہے تو وہ فوراً جگمگا جاتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ہے نور علی نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو وہ چاہتا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نور ہدایت عطا فرماتا ہے جو اس کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور یہ سبق ہم سب کو سورۃ فاتحہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو ہم ساری نمازوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اس لیے ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو اس دن کا مالک ہے جس دن ہمارا رزلٹ سنایا جائے گا، اس وقت بھی ہم اپنے عملوں کی بنیاد پر اتنے بڑے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا بدلہ جنت جیسا انعام بہت بڑا ہے۔ تیری مدد کے بغیر یعنی تیری رحمت کے بغیر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں دنیا میں بھی صراط مستقیم نور ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان کی نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرما دے جن کامیاب لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تیرے نافرمانوں لوگوں میں جن پر تیرا عذاب نازل ہو چکا ہے، ان سب کی مثالوں میں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک ایمان کی دولت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس تھوڑی سی اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یعنی قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، حقیقی واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ قصور کے علاقے میں ایک قبرستان کی قبر کشائی ہو رہی تھی، اتنے میں وہ ساتھ والی قبر کی دیوار گر گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ جب انہوں نے اس قبر کو جائزہ لیا تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا، بوڑھے آدمی کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، اور کفن بھی بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ بڑے لوگ حیران و شزد رہ گئے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے تحقیق کی، پتہ کیا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ اتنا مبارک آدمی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ جا کے پتہ کیا گاؤں میں سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بابا جی تھے۔ تو جب اس نے کسی عالم سے قرآن مجید کی فضیلت سنی تو اس نے کہا کہ یہ عالم ہے نا تو قرآن مجید پڑھا نہیں، تو بس وہ اس سوچ میں وہ ڈوب گیا اور اپنے آپ کو شرمندہ کرنے لگا۔ لیکن پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قرآن مجید کو کھولتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، ساتھ ساتھ انگلی وہ قرآن مجید پر پھیرتا جاتا تھا، اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہ تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیری جنت سچی ہے، جہنم سچی ہے، یہ فیصلے تیرے سارے سچے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یا اللہ میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو میرا قبول کر لے، اب میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میری اتنی عمر گزر چکی ہے۔ تو اس طرح وہ کرتا کرتا قرآن مجید کو روزانہ پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا یہ 22 سال ہو گئے اس آدمی کو فوت ہوئے، اس بابا جی کو۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عطا کرتا ہے، خوشبو عطا کرتا ہے۔ تو جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کا کتنا بدلہ ہوگا۔ ابھی ہماری آنکھ بند نہیں ہوئی تو ہمیں اس کا تصور نہیں آ رہا۔ جب ہم یہ نیک لوگوں کے صحبت میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نور ہدایت ہے، لیکن ہم افسوس تھے کہ بھی ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور بھی واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو بزرگ تھے، وہ قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، ان کی دعوت کی رمضان المبارک میں کسی آدمی نے، تو وہاں پہ کوئی ریال پڑے ہوئے تھے،
تو وہ ہوا کے ساتھ تو نیچے گر رہے تھے، تو انہوں نے نا ان پیسوں کو اٹھا کے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ تو اس کے بعد وہ ان کی دعوت ختم ہوگی، وہ چلے گئے اپنے گھر میں مسجد میں۔ تو اگلا رمضان آیا تو وہ انہوں نے ان کو نہ بلایا۔ ان کا دوست کہتا ہے کہ بھی یار وہ انہوں نے دعوت کی، آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں چلو یار کوئی بات نہیں، رمضان المبارک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہرحال اس کو لے کے چلے گئے۔ جب لے کے چلے گئے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا 25-30 ہزار روپے جو ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھ دے ان کے مولوی صاحب کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھی آپ نے جو پچھلے سال لے گئے تھے یہ بھی لے جاؤ۔ تو وہ رونے لگا۔ انہوں نے کہا میں کیوں روتا ہوں کہ افسوس، انہوں نے کہا وہ قرآن مجید لے کے آؤ۔ جب قرآن مجید کو لے کے آیا تو انہوں نے کھولا تو وہ قرآن مجید اس کو دھارا صاف کیا تو وہ 1 سال میں انہوں نے ایک قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، تو اس میں پیسے موجود تھے۔ ان کے بیچاروں کے بارے میں انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، گھروں میں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں قرآن مجید اٹھتا جا رہا ہے۔ پھر کیوں یہ ہمارے لڑائی جھگڑے جو فساد بن رہے ہیں اسی وجہ سے بن رہے ہیں۔ ہمارا عملی زندگی میں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہے بال و زر کی طرف ہے، اس کی طرف دوڑ لگ گئی ہے، لیکن اس کو آخرت کو نہیں۔ لیکن وہ اس دفعہ یہ دیکھو کتنا اب وعید ہے، کتنے عذاب ہوگا، تو اس وقت تو پچھتاوا ہی پچھتاوا ہونا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، بچوں کو تلقین کرو گھروں میں۔ کتنے گھر ہے اگر کوئی بڑا پڑھتا ہے تو بچے نہیں پڑھتے، بلکہ نہ نمازیں نہ قرآن مجید، گھروں میں یہ روٹ چکا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر جو ہے بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، غم ہی آ رہے ہیں، غم ختم ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نور ہدایت سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ میرے یہ کہے ہوئے الفاظ کو اللہ مبارک رکھے اور دلوں کے اندر یہ اثر رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔